ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح ادى اللہ له نزله في الجنة كلما غدا او راح او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد کو جاتا ہے، یعنی دن کی ابتدا بھی مسجد سے شروع کرتا ہے اور دن کا اختتام بھی مسجد پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی جنت میں تیار فرماتے ہیں۔ صبح جاتا ہے یا پچھلے پہر، یعنی مساجد کا جانا، مسجد میں چل کر جانا، نماز کے لیے اہتمام کرنا۔ اب جو صبح شام جاتا ہے یقیناً وہ باقی نمازیں بھی مسجد میں جا کر کوشش کر کے پڑھتا ہوگا۔ دن مصروفیات کا ہوتا ہے، صبح و شام تو شاید بندہ گھر کی یا قریبی یا محلے کی مسجد میں جاتا ہے، دن کو بعض اوقات کام کاج پہ بھی نکل جاتا ہے، لیکن جسے نصیب ہو وہ وقت پر مسجد ضرور جاتا ہے۔ تو جتنی بار مسجد جانا ہے گویا جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے، نئی سی نئی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں۔ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہم ان اخبار صادقہ کو مانیں گے کب، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چند روپے ملنے کی امید ہو تو ہم مشکل سے مشکل جگہ پہنچ جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پیسے ملیں گے۔ جنت کی خاطر مسجد تک جانا گوارا نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہے، یہیں پڑھ لیں گے، جا لیں گے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کریم نے ہمیں نسلاً بعد نسلاً اسلام نصیب فرمایا، مسلمان ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، پہلا کلمہ اللہ کا نام کان میں پڑا، شاید پھر بھی ہمارے یقین میں کمی رہتی۔ چند روپوں کے لیے اگر ہم دیار غیر میں اور کفرستان میں جا سکتے ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ اعتبار ہو تو مساجد میں کیوں نہ جائیں؟ ہمیں دوسرے پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے اس وقت کو جو ہمیں اس دنیا میں فرصت نصیب ہے، سارے گزشتہ کو چھوڑ کر آئندہ کے لاہ عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشی والذی ینتظر الصلاة حتی یصلیہا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں زیادہ ثواب لینے والا نماز کے معاملے میں وہ شخص ہے جو مسجد سے قدرے فاصلے پر ہے، دور ہے، چل کر آتا ہے اور بر وقت آتا ہے اور جماعت کا انتظار کرتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، کچھ وقت لے آتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، کچھ دیر بیٹھ کر ذکر الہی کر لیتا ہے، پھر جماعت ہوتی ہے اور پھر نماز کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اس کی نسبت زیادہ ثواب ہے جو شخص نماز پڑھ کے سو رہتا ہے، گھر میں ہی 4 رکعت پڑھی اور لیٹ گئے، نماز تو اس کی بھی ادا ہو جاتی ہے، ثواب اس کو بھی ملتا ہے، لیکن کہاں وہ اور کہاں یہ۔ تو ہم اس کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر مسجد میں روپے پیسے درہم و دینار تو ملتے تو کوئی معذور بھی گھر نہ بیٹھتا، لیکن شاید ہمارے ایمان میں وہ قوت اور ہمارے اعتماد میں وہ طاقت نہیں ہے۔ وعن جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا أقرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنطلقوا أقرب المسجد قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کچھ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے، کچھ لوگ وہاں سے سکونت چھوڑ گئے، ارد گرد کچھ مکان خالی ہو گئے، تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ اس سے آگے بنو سلمہ کا محلہ تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ مکان بیچ دیں اور وہ خرید لیں، مسجد نبوی کے قریب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے نقش قدم لکھے جائیں گے، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے نقوش پا لکھے جاتے۔ فرمایا تمہارے گھر دور نہیں ہیں، چند 100 گز ہوں گے یا کچھ گز ہوں گے یا 100 گز ہوں گے، تو جتنا چل کر آتے ہو ہر قدم کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، نماز کے ساتھ وہ زائد ثواب کیوں ضائع کرتے؟ تو ایک ایک قدم کا الگ درجہ ہے، ایک ایک اہتمام کا، وضو کرنے کا، جماعت کا انتظار کرنے کا، جماعت سے نماز پڑھنا، ہر معاملے کا الگ انعام ہے۔ حضور نے 2 دفعہ دہرایا کہ تمہارے چل کر آنے کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تکتب آثارکم، تمہارے قدم شمار کیے جاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ورجلان تحاباتا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقات علیہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففحاظت عیناہ، ورجل اللہ دعت امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقۃ اللہ اخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، متفق علیہ۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ کریم اپنے سائے کریم میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہو۔ وہ حاکم جو انصاف کرتا ہے، امام عادل، اللہ نے دنیا میں حکومت دی اور اس نے اللہ کے قانون کے مطابق انصاف کا حق ادا کیا۔ یاد رکھیں، انصاف وہ ہے جو اللہ نے قانون عدل بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہم لوگوں نے اپنے اور یورپین اور مختلف قوموں کے قانون اپنائے، وہ انصاف نہیں ہے، وہ ظلم ہے، عدل کے نام پر ظلم ہے۔ عدل صرف وہ ہے جو قوانین اللہ کریم نے مقرر فرمائے۔ تو وہ حاکم جو عدل کرتا ہے اور وہ جوان اللہ اپنے زیر سایہ رکھے گا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں صرف کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے نکل جاتا ہے تو دل مسجد میں لگا رہتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے تو قرار آتا ہے۔ اور وہ 2 شخص، ان کو بھی اپنے سائے کرامت میں رکھے گا جو اللہ کے نام پر اکٹھے ہوں اور اسی کے نام پر بچھڑ جائیں، جن کا اور کوئی دنیاوی معاملہ نہ ہو، صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے بچھڑ جائیں۔ اور ایک وہ آدمی، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی، دکھاوے کا نہیں، اللہ کے ساتھ جس کا معاملہ ہوتا۔ اور وہ جوان جسے صاحب مال، صاحب حسن و صورت، خوبصورت عورت دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا، گناہ کی ترغیب دے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے کے قریب نہ جائے، وہ بھی اللہ کے سائے کے زیر سایہ ہوگا۔
اور ایک آٹھواں وہ آدمی، ساتواں وہ آدمی جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اس کے اعلان نہیں کرتا پھرتا، حتیٰ کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ کے لیے کیا خرچ کیا۔ صدقہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ہی معاملہ رکھتا ہے، پھر لوگوں کو احسان نہیں جتاتا پھرتا اور اشتہار نہیں دیتا پھرتا کہ میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعت تضعف علی صلاة فی بیتی وفی سوقی 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم تخط خطوة إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عندها بها خطية، فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاته منتظر الصلاة، وفي رواية اذا دخل المسجد كانت الصلاة تحسبه، وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له واللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، متفق عليه، وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا گھر یا بازار میں یا جہاں کاروبار کرتا ہے دفتر میں یا اپنے دکان میں یا جہاں بھی ہے، وہاں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا 25 درجے زیادہ ثواب پاتی ہے۔ پھر مسجد آتا بہت اچھا طرح سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ اب تو ہمارا اہتمام ہو گیا نا مسجد میں وضو کرنے کا۔ اصول یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو نکلے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور سوائے نماز کے اسے کوئی کام نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اسے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ جتنا چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے گویا بلندی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے گناہ ہر قدم پر گناہ گرائے جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو ہمیشہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک نماز میں رہتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر بھی جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحمت کر، یا اللہ اس پر رحم کر، اور ہمیشہ تمہارا کوئی بھی جب تک نماز میں رہتا ہے یا نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز پڑھ لی اور پھر وہاں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، منزل پڑھ رہا ہے، تو تب تک بھی وہ فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز اس کو روک لیتی ہے، یعنی نماز کے انتظار میں رکا ہوا ہوتا ہے، تو فرشتے اپنی دعا میں یہ الفاظ زیادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کی توبہ قبول فرما، اور جب تک اس کا وضو سلامت ہے اس پر مہربانی اور کرم اور رحمت نازل فرماتا رہے، گویا وہ نماز والی رحمتوں کا تسلسل اس پر رہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو ذکر اذکار کرتے رہے۔ فرماتے ہیں جب نماز کی جگہ سے اٹھ گیا تو وہ درجہ جو وہ فرشتے دعا کر وہ ختم ہو جاتا ہے،
وہ تب تک رہتا ہے جب تک جہاں نماز ادا کی وہاں رکا رہا، جب وہاں سے اٹھ گیا تو وہ کام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے وہاں قائم رہنے سے ہے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ یہ دعا کرے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے باہر جائے تو یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں۔ اور فضل سے مراد چونکہ مسجد سے فارغ ہو کر کاروبار پر جاتا ہے تو فضل سے مراد حلال رزق اور پاک روزی بھی ہے، کہ مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ کے کرم کی بھی دعا مانگے اور اپنے بہتر روزگار کی اور حلال رزق کی بھی دعا کرے۔ وَنَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم الى المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد جائے تو اچھی بات یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے اس سے پہلے کہ وہاں بیٹھے، یعنی 2 رکعت نوافل ہوتے ہیں تحیۃ المسجد، اور یہ نوافل ہیں، کوئی فرض سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو بہت درجہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ مسجد میں آئے وضو کرے تو 2 رکعت وضو کے تحیۃ الوضو، اور مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لے تحیۃ المسجد تو بہت بڑا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفْرٍ إِلَّا نِهَارًا فِي الضُّحَىٰ فَإِذَا قَدِمَ بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے ہمیشہ دن کے وقت شہر میں داخل ہوتے تھے۔ حضور کو اگر شہر کے قریب بھی شام ہو جاتی تو حضور وہیں ڈیرا لگا لیتے، فوج کا مقام قیام ہو جاتا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد کبھی شام مغرب کے بعد یا رات کو حضور شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو صبح کو تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جلوہ افروز ہوتے، اس میں 2 رکعت پڑھتے، وہاں بیٹھ جاتے، لوگوں کے معاملات سنتے سناتے، اور پھر تسلی سے خانہ انور کو رونق بخشتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها اللہ علیک فإن المساجد لا تبنى لهذا۔ یہ تو بڑی ماشاءاللہ بڑی ضروری حدیث ہے آج کے دور کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ آواز سنے کہ کوئی کسی گم شدہ چیز کا مسجد سے اعلان کر رہا ہے کہ فلاں چیز گم ہو گئی میری، تو اسے چاہیے اسے جواب میں دے لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز کبھی واپس نہ دے۔ مسجد سے جب گم شدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے تو جتنے لوگ سنتے ہیں مسلمانوں کو ضروری ہے کہ جواب میں یہ بددعا دیں کہ اللہ کرے یہ چیز تجھے کبھی نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ وہاں گم شدہ چیزوں کا اعلان، یہ تو اللہ کی عظمت کے لیے ہیں۔ گم شدہ چیز کا اعلان کرانا کسی دکان پر جا کر کراؤ، بازار میں کراؤ، کہیں کراؤ، اب ہوتا ہی مسجد میں ہے۔
اور مسنون یہ ہے کہ جب کوئی آواز سنے کہ لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ دے، تجھے کبھی نہ ملے۔ وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة منتنيته فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة يتعزي مما يتعزى منه الإنس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بدبودار پودے سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے ایذا پاتے ہیں اس چیز سے جس سے انسان ایذا پاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے ایسی سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں اور ان سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے پیاز یا تھوم یا ایک حد تک مولی وغیرہ سے بھی ہو جاتی ہے، ناگوار بو جس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ حرام ہو گئی ہیں، نہیں حرام نہیں ہے، لیکن کھا کر جائے نماز پر نہیں جانا چاہیے فوراً، یہ مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی چیز اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں یا کوئی چیز کھا لیں یا کاغذ کا کپ پی لیں جس سے اس کی بو رفع ہو جائے، یعنی اس کی بو نہیں آنی چاہیے۔ کھانا منع نہیں ہے، اس کی بو منع ہے کہ بو لے کر مسجد میں نہ آئیں۔ جو چیز انسانوں کو ناگوار گزرتی ہے وہ فرشتوں کو بھی ناگوار گزرتی ہے، تو وہاں تو فرشتے معمور ہوتے ہیں دعائیں کرنے پر بھی، لکھنے پر بھی، تو انہیں ایذا ہوتی ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو مسجد جانا ہے تو بہتر تو یہ نہ کھائیں، آ کر کھا لیں، مسجد سے آ کر کھا لیں، اور اگر کھا چکے ہیں تو قہوہ پی لیں یا گڑ کھا لیں یا کوئی ایسی چیز یا کچھ انتظار کر لیں کہ داتن کر لیں، خوشبودار داتن لگا لیں کہ بو نہ رہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البراق فی المسجد خطیۃ وقارتها دفنها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ مسجد میں تھوکا جائے اور اس کا کفارہ اس کا دفع، اگر کسی کا تھوک نکل ہی گیا مسجد میں گر گیا تو اسے وہیں، چونکہ اس وقت تو مسجدیں اور سین اور کمرے کچے ہوتے تھے تو اس پر مٹی ڈال دے۔ تو اب تو الحمدللہ نہ سین کچے رہے نہ اندر کچے رہے، مسجدیں بڑی شاندار ہو گئی۔ تو اصول یہ ہے کہ اپنے پاس کوئی رومال یا کوئی کپڑا رکھے، اگر کسی کو مرض ہے تھوک نہیں رکتا تو اس کپڑے میں تھوک کر مل دے، مسجد میں نہ تھوکے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها وجدت فی محاسن اعمالها العزاء اماط عن الطریق وجدت فی مساوی اعمالها النخاءة تلقون فی المسجد لا تدفن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ پھر کچھ حضرات فرماتے ہیں روز کے روز پیش ہوتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں ہفتے کے ایک دن جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، مختلف آراء ہیں۔ لیکن یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ اب یہ اللہ کریم جانے اور اللہ کا رسول جانے، آمنا و صدقنا جو حضور نے فرمایا حق ہے، ہمیں اس سے آگے جانے کی جرات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ کب پیش ہوتے ہیں، کس دن ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ جو حضور نے فرمایا وہ حرف بحرف حق ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی میں نے یہ پائی کہ کسی نے راستے سے کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا،
وہ بھی ان میں درج تھی۔ اور برائیوں کی طرف نظر فرمائی تو چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ بھی نظر آئی کہ کسی نے مسجد میں تھوک دیا اور پھر اسے دفن نہیں کیا، اس پر مٹی نہیں ڈالی۔ تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ جب اعمال نامہ پیش ہوتا ہے تو اتنی باریک بات بھی سامنے لائی جاتی ہے، تو پھر بڑے پہاڑ کہاں جاتے ہوں گے۔ تو اس سے اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کس دن پیش ہوتے ہیں، کتنے میں، سوچنا یہ چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرا پیش ہوگا کیا۔ اگلی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے۔ سوچنا ہمیں یہ ہے کہ یہ میری حرکت و سکون، میری بول چال، میں دن میں کتنی گالیاں بک دیتا ہوں، یہ وہاں پیش ہوتی ہیں۔ کتنے جھوٹ بولتا ہوں، پھر بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں۔ کتنی چوری کر لیتا ہوں، اجرت لے لینا، کام نہ کرنا، کام میں سستی کرنا، یہ ساری چوری ہے۔ تنخواہ بھی لے لینا، رشوت بھی لے لینا، یہ ساری بددیانتی ہے۔ تو بندے کو سوچنا یہ ہے کہ میں دن بھر کرتا کیا ہوں، میرا کیا پیش ہوتا ہوگا۔ اس طرف دھیان نہیں کرتے، ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اور یار اگر آپ یہ کہتے ہو نہیں ہوتے تو ایک دن تو ہوں گے ہی، قیامت کے تو سب قائل ہیں نا، تب تو ہوں گے، پھر کیا ہوگا۔ تو ہمارا تو ایمان ہے جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ حق، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھ نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے، آپ کا ارشاد حق۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا يمسك امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبك عن يساره او تحت قدميه فيدفنها في رواية ابی سعید تحت قدمه اليسرى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں کھڑا ہو تو اپنے آگے نہ تھوکے، اس لیے کہ وہ اللہ کریم سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اللہ کریم کے روبرو کھڑا ہے، تو سامنے تھوکے نہیں۔ دائیں بھی نہ تھوکے کہ نماز میں ایک خاص مقرب فرشتہ اس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو کرامن کاتبین ہیں، لیکن نماز کے وقت اللہ کریم ایک خاص فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی تلاوت، اس کے رکوع و سجود، اس کی تسبیحات لکھتا جاتا ہے۔ اس لیے نماز پورے خلوص، پورے خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ رف رف ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اب بائیں طرف اگر مجبوری ہو تو بائیں طرف تھوک دے اور اسے دفن کر دے، پاؤں کے پاس تھوکے، پاؤں کے نیچے دفن کر دے۔ لیکن اب تو وہ بات بھی نہیں، اب مساجد پکی ہیں، پختہ ہیں، فرش ہیں، قالینیں ہیں، تو اپنا کپڑا پاس رکھ کے اس میں تھوک لے لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کر اسے دفن کر دے، لیکن اب تو وہ دفن ہونے والا معاملہ گیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یقم منہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد، متفق علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس سے آپ پھر اٹھے نہیں، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یعنی
قبور کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبلہ نہ بنایا جائے، قبروں کے پاس نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں آپ کسی بزرگ کی قبر کے ساتھ مسجد بنا لیتے ہیں، نماز قبلہ رجوع کر مسجد میں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں نماز تو اللہ کی ادا کر رہا ہوں، لیکن اس بزرگ کے پڑوس سے اس میں مزید برکت ہوگی تو یہ درست ہے۔ لیکن یہ سمجھے کہ نماز میں یہ بزرگ شریک ہو گیا اور یہ میری نماز پہنچا دے گا تو یہ درست نہیں۔ نماز خالص اللہ کے لیے ہے۔ فرق ہوتا ہے جیسے اب سڑک پر ہم پڑھیں تو اور بات ہے، مسجد میں آ کر پڑھیں تو اور بات ہے، گھر میں پڑھیں تو اور بات ہے، مساجد میں آ جائیں۔ اور اسی طرح کسی نیک جگہ پر، کسی بزرگ کی جگہ پر قبر سے ہٹ کر، اگر قبر ہے اس میں چار دیواری بنی ہے تو اس کے باہر جائے نماز بچھا کر قبر کی طرف منہ نہ ہو، قبلہ کی طرف ہو۔ اگر قبر قبلہ کی طرف ہے تو قبر سے ہٹ کر کپڑا بچھا لے، نماز پڑھے، مسجد بنا لے، کوئی حرج نہیں۔ برکت حاصل کرنے میں حرج نہیں ہے، اسی کو قبلہ بنا لینا یہ شرک ہے۔ تو حضور نے منع کیا تھا کہ میری قبر مبارک کو قبلہ نہ بنا لینا، اور یہود و نصارہ پر آپ نے آخری دم بھی لعنت فرمائی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن پر دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے۔ وعن جندب بن رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاءہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے، خبردار لوگوں، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو وہی بات جو پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ قبر کے ارد گرد یا قبر کے پاس یا قبر کی طرف منہ کر کے یہ سمجھنا کہ بزرگ میری نماز کو لے جا کر بھیجے، یہ زیادتی ہے۔ نماز خالص اللہ کے لیے ہے۔ ہاں برکت حاصل کرنا، یہ تصور کرنا کہ یہاں بیٹھنے میں زیادہ، یہ تو ہوتا ہے الحمدللہ ہر جگہ کا اپنا، کہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو برکات بھی ہوں گی۔ آخر مسجد میں بھی تو مختلف نمازی اکٹھے ہوتے ہیں تو برکات کا مرکب بن جاتا ہے، ہر شخص کی اپنی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا متفق علیہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ان کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بنا دو۔ مراد یہ ہے، طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لوگ گھروں میں وضو کرتے، سنتیں ادا کرتے، فرائض کے لیے مسجد میں چلے جاتے، پھر آ کر سنت نفل گھر پڑھ لیتے، یا راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے گھر میں نماز پڑھ لیتے۔ فرمایا گھروں کو بھی قبریں نہ بنا دو، گھروں میں بھی نماز کا اہتمام رکھو، گھر کی خواتین گھر میں نماز ادا کریں، بچوں کو جو مسجد جا سکتے ہیں لے جاؤ، نہیں تو گھر میں کچھ کریں، اور اپنی بھی کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی رکھو۔ گھروں کو بھی مسجدیں بناؤ، قبریں نہ بناؤ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین مشرق والمغرب قبلہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ ہے،
تو ظاہر ہے جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی فرمائی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اب درمیان ہر آدمی کے پاس کمپاس تو ہے نہیں، ہر نمازی کے پاس. درمیان یہاں بنتا ہے، کسی کا منہ یہاں ہو جاتا ہے، یہاں ہو جاتا ہے، کسی کا یہاں ہو جاتا ہے، یہاں ہو جاتا ہے. تو سمت قبلہ مطلوب ہے، عین قبلہ مطلوب نہیں ہے باہر سے. حرم کے اندر ہیں آپ تو عین قبلہ مطلوب ہے، کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے. جب حرم سے باہر چلے جاتے ہیں تو سمت قبلہ مطلوب ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اب اس میں وسعت ہے نا، عین قبلہ ضروری نہیں ہے. اگر چند فٹ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. اور آج کل کے جو یہ جیومیٹری کے فاضل ہیں یہ کہتے ہیں کہ 24 ڈگری 24 ڈگری دونوں طرف گنجائش ہے، 48 ڈگری گنجائش ہے. 24 ادھر ہو جائے 24 ادھر ہو جائے تو منہ بیت اللہ کی طرف ہی رہتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اس مسجد کا قبلہ بھی ساتھی بھی تھے، میں بھی یہاں موجود تھا، ہمیں یاد ہے اچھی طرح. یہیں حضرت کھڑے تھے اور اس کی بنیاد رکھنا مقصود تھا. تو کچھ نشان بنے ہوئے تھے ساتھیوں نے کہ اس طرح اینٹیں رکھ دیں. تو حضرت قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت نے پوچھا کہ قاضی صاحب اس کا قبلہ درست ہے؟ فرمانے لگے نہیں جی. میں پاس کھڑا تھا، میرے سامنے کی بات. حضرت نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ جی نہیں تھوڑا سا ادھر ہے. حضرت نے فرمایا قاضی صاحب ذرا غور سے دیکھیں، اتنا ہی ادھر ہے کہ دروازے کی طرف نہیں ہے اور ساتھ جو حتیم ہے اس کی طرف ہے. ہاں کہنے لگے یہی میں بھی عرض کرنے. تو فرمایا حتیم بیت اللہ نہیں ہے، حتیم تو بیت اللہ ہے نا، تو بیت اللہ ہی مقصود ہے. اب خواہ مخواہ کھلارا کرتے رہیں، حضور نے وسعت دی ہے، ہم اس میں تنگی پیدا کرتے ہیں. جب وہ اتنے دور سے حتیم کی طرف ہے، اگر حتیم سے بھی تھوڑا سا ہٹ جاتا کوئی حرج نہیں. تو حضرت نے اس بنیاد کو نہیں ہلایا جو ساتھیوں نے لکیر ڈالی ہوئی تھی، اسی پر سنگ بنیاد رکھ دیا. تو اس کا عین قبلہ اگر نکالا جائے تو بیت اللہ کے سنٹر میں نہیں آتا، حتیم کی طرف آتا. تو ہمارے کچھ دوست جنہیں جیومیٹری کی کوئی سدھ بدھ ہے، اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک خط لکھتے رہتے ہیں کہ جی کمال ہے قاضی صاحب کا کشف، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے غلط کر دیا. کوئی حضرت پہ تنز کرتا ہے، کوئی کچھ بکتے رہتے ہیں. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس کا جب درمیان ہوگا تو ہر بندے کے ماتھے میں کمپاس تو نہیں لگا ہوا، کوئی 2 انچ ادھر رخ کر لے گا، کوئی 4 ادھر کر لے گا. تو اس میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے. چونکہ جب باہر سے آپ کریں گے تو سمت قبلہ مطلوب ہے، عین قبلہ نہیں. وہ سمت ہونی چاہیے جو سمت قبلہ ہے. جو دین میں فراخی ہے، لوگوں کو مجبور نہ کریں اور تنگ نہ کریں. ورنہ جہاں پتہ نہ چلے یا جہاں آپ کا بس نہ چلتا ہو، ٹرین میں جا رہے ہیں آپ ٹرین کو نہیں روک سکتے، نماز نہ چھوڑیں، جدھر منہ ہے ادھر پڑھیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کر لو اللہ موجود ہے. آپ جا رہے ہیں بس میں بیٹھے ہیں، بس والا آپ کے لیے روکے گا؟ کوئی بات نہیں. منہ مشرق کو ہے، قبلہ مغرب کو ہے، آپ اپنی نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی. اللہ ہر جگہ موجود ہے. قبلہ تو ایک محبت تجلیات، اور اللہ نے اپنے نبی کی امت کا مرکز بنا دیا کہ سب ایک مرکز پہ مرتکز رہیں، ورنہ اللہ کہاں نہیں ہے. آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، وہ ہوائی جہاز آپ کے کہنے سے مڑ جائے گا دائیں بائیں، تو پھر جدھر منہ ہے پڑھ لیں.
اسی طرح بحری جہاز رخ صحیح کر لے گا آپ کے کہنے پر، یہ اپنی سمت بڑھتا رہے گا۔ منطلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا وفدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ وصلینا معاہ واخبرناہ ان بارضنا بیعۃ لنا فاستوفنا له من فضل طہورہ فدعا بماء فتوضا وتضمض ثم صبه لنا في دعوت امرنا فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا ببعتكم وانتزهوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا ان البلد بعيد وحر شديد والماء ينشف فقال مدوا من الماء فانه لا يريده الا طيبا رواہ النسائی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بن کر حاضر ہوئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور آپ کو خبر دی کہ ہمارے علاقہ میں ہمارا ایک عبادت خانہ ہے، گرجا ہے۔ وہ پہلے عیسائی مذہب پر تھے اور عبادت خانہ گرجا ایک بنایا ہوا تھا، تو اس سے طائب ہوئے، کلمہ پڑھا، نماز سیکھی، حضور کی بیعت کی، نماز پڑھی اور عرض کی کہ ہمارا وہاں ایک بہت بڑا ہم نے گرجا بنایا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب اسے گرا کر وہاں مسجد بنا لیں اور اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیں تاکہ اس جگہ ہم چھڑکیں اور اس کی برکت سے جو وہاں بت پرستی کی نحوست ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے یہ باعث برکت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی منگوایا، پھر پانی لے کر آپ نے کلی کی وہ بھی اس میں شامل کر دی۔ وضو کا بچا ہوا پانی بھی منگوایا، پھر آپ نے کلی کر کے اپنے دہن مبارک کا پانی بھی اس میں شامل کر دیا اور ہمیں ایک چمڑی کی چھاگل میں ڈال کر دے دیا۔ یہ چھوٹے بکروں کی کھال کی چھوٹی چھوٹی چھاگلیں بناتے تھے جو آدمی سفر میں جاتے ہوئے آسانی سے ساتھ اٹھا سکتا تھا، تو اس چمڑی کی چھاگل میں ڈال کر ہمیں دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ جب اپنی جگہ پہنچو تو اس گرجے کو توڑ دو اور اس کی جگہ پر یہ پانی چھڑکو تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی اور پھر وہاں مسجد بنا لو۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ شہر دور ہے، ہمارا سفر بڑا ہے اور گرمی بڑی سخت ہے، تو پانی خشک ہو جائے گا، چھوٹا سا مشکیزہ ہے، چمڑے سے پانی رستا رہتا ہے، دھوپ سے خشک ہوتا رہے گا، خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پانی ڈال دیا کرو، اس میں اور بڑھاتے جاؤ، جتنا سمجھتے ہو کم ہوا اور ڈال دیا کرو، اس میں اور ڈالنے سے برکت میں بھی زیادتی ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہتے، لے کے چلے جاتے تو وہ کبھی نہ سوکھتا، وہ عام پانی نہیں تھا، لیکن وہ نئے تھے بیچارے، انہیں سمجھ نہیں تھی، تو انہوں نے عرض کر دی کہ بڑا فاصلہ بھی زیادہ ہے اور گرمی سخت ہے اور چمڑا ہے، پانی رستا رہے گا اور ہمیں جاتے 15-20 دن لگیں گے تو یہ سوکھ جائے گا، تو فرمایا اور ڈالتے رہو، جتنا زیادہ پانی ڈالو گے اتنی زیادہ برکت بڑھتی جائے گی۔ تو وہاں جا کر چھڑک لو، اس جگہ کی نحوست دور ہو جائے گی اور وہاں مسجد بنا لو۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناء المسجد فی الدور من یطیب رواہ ابو داؤد والترمذی ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ اور یہ کہ انہیں پاک رکھو اور ان میں خوشبو لگاؤ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد نہ بنائیں، ہر محلے میں مساجد ہونی چاہیے اور مساجد کو خوبصورت بنایا جائے اور خوشبودار رکھا جائے،
کسی قسم کی خوشبو جو خوشگوار ہو اس خوشبو میں سلگائیں یا لگائیں تو اچھی بات ہے، اور حضور کا حکم ہے۔ لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حدیث شریف بھی آگے آ رہی ہے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد قال ابن عباس لتخزفها کما زخفت اليہود والنصارى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا مسجدوں کو حد سے بڑھ کر بنانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم ان کی زینت کرو جیسے یہود و نصارہ نے گرجوں کی زینت کی۔ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ میں گلکاریاں کرتے رہو اور فضول پیسہ خرچ کرتے رہو، اور ادھر شیشے لگانے ہیں اور ادھر پھول بنانے ہیں اور ادھر یہ وہ سارا کچھ کر کے اس میں نمازی کوئی نہیں۔ یعنی مسجدیں خوبصورت ہو گئیں، ان میں زیب و زینت ہو گیا اور نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، تو کیا فائدہ اس مسجد کا؟ پھر مسجد اول تو بناتا کوئی نہیں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی، اس کے بچے ابھی بالغ ہوئے نہیں تو ایک ایک کمرہ بنانا، یہ چھوٹے بیٹے کا گھر ہے، یہ اس سے بڑے کا گھر ہے، یہ اس سے چھوٹے کا گھر بنا، بڑی بڑی کوٹھیاں محل بنا۔ ایک مسجد کسی کو بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد بنانی ہے، چندہ برائے مسجد کا بورڈ لگ جائے گا، وہ کھائیں گے زیادہ، لگائیں گے تھوڑا۔ صرف مسجد ایسی رہے گی یا جس کے لیے مانگ کر بنانی پڑتی ہے، یا ہم اپنے لیے اتنی اتنی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، ایک مسجد ہم سے نہیں بنتی۔ کہیں کوئی بنتی ہے اپنے پیسے سے، اللہ ماشاءاللہ، کسی کو اللہ توفیق دے۔ پھر جو بناتے ہیں پھر اس پہ فخر کہ میں نے اتنی مسجد بنائی، وہ خدا کے لیے بنائی ہے تو نے، تو جان، تیرا رب جانے، لوگوں کو کیا بتاتا پھرتا۔ تو ساری چھوٹی چھوٹی نزاکتیں ہوتی ہیں معاملات کی۔ مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے، کم از کم محلے کے لوگ تو اب یورپ 15 20 30 50 گھر محلے میں ہوتے ہیں، 50 آدمی مل کر ایک کمرہ نہیں بنا سکتے۔ گھر میں 20 کمرے اپنے لیے بنا لیتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے۔ ان سے وہ سارے شہر میں نہیں، پورے ملک میں ہلا لگ جاتی ہے، چندہ 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 چندہ۔ نہ اس کا کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا۔ ہو وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد، رواه ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، پھر ان کی زیب و زینت کریں گے، پھر فخر کریں گے ہم نے اتنی خوبصورت مسجد بنا دی، اس میں نمازی والا کوئی نہیں ہوگا، عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس بات پہ فخر کریں گے، اتراتے ہم نے اتنے اس میں شیشے لگائے، اتنی اس میں پھول بنائے، اتنی اس میں ٹائلیں لگائیں، دیکھ لو ہم نے بڑی مسجد، اس پہ فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ورنہ ہر مسجد تضرع کی، تذلل کی جگہ ہے، عجز و انکسار کی جگہ ہے۔ بنانے کی توفیق ملے تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اور انکسار حاصل ہو، لوگ فخر کریں گے، اکڑیں گے، دیکھو ہمارے محلے کی مسجد، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورزت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد ورزت علی ذنوب امتی فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آیات اوتیها رجل ثم
نصیحہ رواہ الترمذی و ابو داؤد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، یعنی اعمال کے، صرف اعمال نہیں، ان کے نتائج بھی دکھائے گئے۔ آپ جو بحث کرتے ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے۔ یہاں تو ارشاد یہ ہے کہ یہ صرف اعمال نہیں، ان پر مرتب ہونے والا نتیجہ بھی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں تک کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اور کوڑا اور خاشاک اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، میں نے اس کا ثواب بھی دیکھا، اور مجھ پر میری امت کے گناہوں کا نتیجہ بھی پیش کیا گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی کو اللہ نے توفیق دی، قرآن کچھ اس نے یاد کر لیا، سارا حفظ کر لیا، کچھ پارہ حفظ کر لیا، کچھ صورتیں یاد کر لیں، کچھ آیات یاد کر لیں، اور پھر ان کو بھلا دیا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ اس کی پوری زندگی میں اور نہیں ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، بچپن میں ماں باپ حفظ کرا دیتے ہیں، بڑے ہو کر بھول جاتے ہیں، خصوصاً بچیوں کو۔ ماں باپ کو شوق ہوتا ہے بچیاں حفظ تو کر لیتی ہیں، جب خانگی زندگی میں آتی ہیں، آگے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں دین کا نام نہیں ہوتا، پڑھنی نمازیں بھی نہیں ملتی، قرآن کہاں یاد رہتا ہے۔ تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔ ایک آیت بھی یاد ہو تو اسے زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کچھ صورتیں، کچھ آیتیں، کوئی پارہ، کوئی حصہ یاد کیا، یہ سارا حفظ کیا تھا، بھول گیا، تو خدا کے لیے اسے یاد کرنا پھر شروع کر دو۔ اگر موت آ گئی تو گرفت نہیں ہوگی، انشاءاللہ نجات کا سبب بن جائے گا کہ یہ بیچارہ کر تو رہا تھا، لیکن اس سے بے فکر ہو جانا، یہ حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ اس کے اعمال نامے میں نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ اس سے بڑی سزا اور کسی جرم کی نہیں تھی۔ یہ تو یہاں اجر پیش کیا جا رہا ہے نا، تو فرمایا سب سے زیادہ سزا جو تھی وہ اس جرم کی تھی۔ جن حضرات کو کچھ لوگ کلمات یاد کر لیتے ہیں برکت کے لیے، کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں، پھر وہ بھول جاتی ہیں۔ ہاں عمر زیادہ ہو گئی، ذوف پیری کی وجہ سے بھول گیا، کوئی بیماری ظہول کی آ گئی، اس کے کسی بیماری یا اس وجہ سے بھول گیا، وہ اور بات ہے، وہ اللہ کریم معاف کرنے والے۔ غفلت کی وجہ سے بھول گیا، قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس وجہ سے بھول گیا۔ یہ جتنے گناہ زندگی میں کرتے ہیں ان سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں چل کر مسجد آنا، جیسے ہمارے دیہات میں بجلی نہیں ہوتی یا روشنی نہیں ہوتی، گلیوں میں اندھیرا ہوتا ہے اور بندہ اہتمام کر کے مسجد جاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ان کو نور کے ساتھ اللہ کی عدالت میں لائے گا۔ یہ اندھیرے میں میری بارگاہ میں آتا تھا تو آج اسے نور کے سائے میں لاؤ۔ بخشش تو بڑی عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعهد المسجد فشهدوا له بالإيمان
فإن اللہ یقول انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر رواه الترمذی وابن ماجہ۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا، وہاں پانی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ضرورتیں بجلی پانی صفائی یہ وہ دیکھتا رہتا ہے، مسجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، یہ اس کے ایماندار ہونے کی، مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مسجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں، تو یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ عن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ اوزن لنا فی الاختصاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خصا والاختصاء انا خصاء امت الصیام فقال اوزن لنا فی الصحات قال ان صحت امت الجہاد فی سبیل اللہ فقال اوزن لنا فی الترہب فقال ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاة رواہ شرح سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے معاملات اس حدیث پاک میں صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں خصی ہو جانے کی اجازت دیں، جس شخص کی شادی نہ ہو سکے، جوان ہو، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، گناہ کا اندیشہ ہو تو خود کو خصی کرا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو خصی کریں کسی کو یا خصی ہوں، میری امت ایسی نہیں ہے۔ میری امت کا خصی ہونا روزہ رکھنا ہے، جو سمجھے کہ وہ برداشت نہیں کر رہا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دے، روزے شہوت کو توڑ دیتے ہیں، ان کا ثواب الگ ہے، صحت بھی درست ہو جاتی ہے اور شہوت کم ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص سمجھے کہ وہ کہیں گناہ نہ کر، وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ فرمایا ہمیں صحت کی اجازت دیں، یا فرمایا یہ اجازت ہم گھر سے نکل جائیں، گھوم کے پھر کر وقت گزاریں، فرمایا نہیں، میری امت کی صحت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ یہ جو فضول ہے نا، یہ شرعاً بھی گناہ ہے۔ یہ جو رول عید شب برات پر بھی بچوں کو لے جاتے ہیں، جی آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، پھر وہاں جا کر برف گر گئی، اتنے سیاح پھنس گئے، یہ شرعاً بھی منع ہے، حرام ہے۔ خدا کے بندے لوگ عید پہ باہر سے گھر آتے تھے، گھروں میں رہو، کسی بہن بھائی کی دعوت کرو، کسی سے ملو، کوئی عید کی نماز پڑھو، اہتمام کرو، اللہ کو یاد کرو۔ عید آتی ہے تو اٹھ کر بیوی بچے لادے ماں پہ ماں باپ مرتے رہیں، کسی کو پوچھنے والے نہیں، کوئی ایبٹ آباد نکل گیا، کوئی مری، کوئی ناران پھنسی ہوئے راستے میں برف ہو گئی، او جی اتنے سیاح تو مر گئے، اچھا ہوا، کیا فائدہ؟ شرعاً یہ حرام ہے، آوارگی، بلا مقصد کہیں جانا کہ ہم سیر کر رہے ہیں، یہ فضول ہے، کسی کام سے جاؤ، ورنہ تم دیکھ کر آؤ گے تو کیا ہوگا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سیر گاہیں آگے بناؤ اپنے لیے، اس کا اہتمام کرو، گھروں کے مسائل حل، گھروں میں مسائل پورے نہیں ہوتے، پہلے قرضہ چڑھا ہوا ہے پھر گاڑی لے کر ادھر نکل گئے، خدا ہدایت دے۔ فرمایا میری امت کی سعادت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین کے لیے جانا پڑے، تبلیغ کے لیے جاتا ہے، کسی کام دین کے لیے جاتا ہے یا جہاد کے لیے جاتا ہے، تو یہ سعادت ہے میری امت کی۔ فقالوا ذلنا فی الترہب، وہ کہتے میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں گوشہ نشینی کی اجازت دے دیجئے، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جس طرح عیسائی وغیرہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہو جائیں۔ فرمایا ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، فرمایا میری امت کی گوشہ نشینی وہ گھڑیاں ہیں جو مسجد میں وہ نماز کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ میری امت ایسی نہیں کہ کام کاج چھوڑ کے گوشہ نشین ہو جائے، گوشہ نشینی کے ثواب وہی ہے جو میری امت کے لوگ مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں گزاریں گے۔
اس لیے اسلام میں پوری نارمل حیات انسانی ہے، کوئی مزاج انسانی کے خلاف کام نہیں، اور نئی یہ باتیں نہیں گھڑنی چاہیے۔ عن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين رواه الترمذي مرسلا والترمذي عنه عن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فيه قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الإقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صليت فقل اللهم من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين فإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إنشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام ولفظ هذا لحديث كما في المصابي لم أجد عن عبد الرحمن إلا في شرع السنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عثمان بن عائش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ یہاں بھی بڑی بحث ہے، بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں اس آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو جواب آیا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لا تنظر۔ اس کے جواب میں حضرات فرماتے ہیں کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو دنیا کہاں تھی؟ وہ تو عالم بالا تھا، عالم امر تھا، وہاں کے احکام الگ ہیں۔ تو اگر حضور فرماتے ہیں جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، آپ نے دیکھا۔ ہمارا سادہ سا ایمان ہے، جو حضور نے فرمایا آمنا وصدقنا، کیسے دیکھا یہ ہمارے عقل سے، ہماری شعور سے بالا کی بات ہے۔ دیکھا، ہاں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، ہم مانتے ہیں حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ کہاں دیکھا، کیسے، وہ حضور جانے، حضور کرو، یہ ہمارے سمجھ سے بالا ہے۔ فرمایا میرے رب نے مجھ سے سوال کیا کہ اے محمد، یہ ملا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی بار الہ تو خوب جانتا ہے۔ تو اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ معاملہ اللہ و اللہ کے رسول کے درمیان ہے، حضور فرما رہے ہیں، حق فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب یہ ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی تو میں نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تھا سب جان لیا۔ اور پھر یہ
آیت تلاوت فرمائی، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں زمینوں کی بادشاہت دکھلا دی تھی تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے میں ہوں۔ اس کو دارمی نے مرسل اور ترمذی نے روایت کیا، اسی طرح ابن عباس اور معاذ بن جبل سے اس میں اور زیادہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوال ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو جانتا ہے مقربین فرشتے کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں بار الہ گفتگو کرتے ہیں کفارات میں، کہ کس نے گناہوں کا کیا کفارہ دیا، اور گفتگو کرتے ہیں کہ گناہ جھڑتے ہیں نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنے سے، اور جماعت کے لیے پیادہ پا چلنے اور تکلیف میں پورا وضو کرنے سے، مشکل ہے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے، پانی دور ہے، عوارضات ہیں، تو ان سب کو برداشت کر کے باقاعدہ مزیدار وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور جو اس طرح کرے گا بھلائی کے ساتھ جیے گا، بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ اور فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ چکے تو دعا کریں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کا، برائیوں کو چھوڑنے کا، مسکینوں کی دوستی کا، اور تو جب اپنے بندوں کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر فتنہ کے اپنی طرف اٹھا لے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں پھیلانا اسلام کا، دین کی تبلیغ، دین کا پھیلانا، زبان سے ہی نہیں، زبان سے بھی، کردار سے بھی، اور کھانا کھلانا، مہمان نوازی، غریب غرباء پر صدقہ کرنا، اسی طرح راتوں کو نمازیں پڑھنا جب لوگ سوئے ہوں، یعنی تہجد باقاعدگی سے ادا کرنا۔ اور اس حدیث کے الفاظ جس طرح مصابیح میں جنہیں عبد الرحمن کی شرح اس کے پاس نہیں پاتے مگر شرح سنہ میں حضرت شرح سنہ میں موجود ہیں۔ وَنَبِيُّ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة كلهم ضامن اللہ، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فهو ضامن اللہ حتی یتوفاه فشدخله الجنہ او یردہ بمال من اجر فغنیمت، رجل راح الى المسجد فهو ضامن اللہ، ورجل دخل بیته بالسلام فهو ضامن اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، جن کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے۔ پہلا شخص وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، وہ اللہ کے ذمہ پر ہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے، یا وہ غازی بن کر لوٹے اور اس کو ثواب بھی ملے اور مال غنیمت بھی ملے، غازی بھی کہلائے، ثواب بھی پائے اور مال غنیمت بھی لائے اور فتح کر کے لوٹے۔ یا وہ شخص جو مسجد کی طرف گیا، یعنی جو مسجد کو اہتمام کر کے جاتا ہے، وہ جب تک مسجد میں رہتا ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ پر ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوا، طوفان کی طرح نہ ہے کہ گھر والے بھی لڑ رہے ہیں، آگے آگے ابا جی آگے بھاگو دوڑو، یہ نہ ہو، خوشی خوشی جائے، گھر والوں کی حاجات پوری کرے، محبت سے رہے، اور گھر والوں پر بھی جائے تو سلامتی نازل ہو، سکون ہو، خوشی ہو، اگلوں کو جا کر السلام علیکم بھی کہے، لیکن کہنے سے زیادہ اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ آیا۔ تو یہ تینوں اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ مطہرا الی الصلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، من خرج الی تسبیح الضحیٰ لا ینصب الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر، وصلاۃ علی آثر الصلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین۔
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو فرض نماز کا قصد کرنے والا نکلا اس کا اجر حج والے احرام باندھنے والے کی طرح ہے۔ اب روز سوال کرتے ہیں کہ جی عمراء حج کر آتے ہیں تو غریب کہاں گئے؟ ارے بھائی غریب کی تو ہر نماز آ جائے۔ امیر کے لیے بھی ہے، جو بھی گھر میں اہتمام کرتا ہے، وضو تسلی سے گھر میں کرتا ہے، لباس درست کرتا ہے اور اطمینان سے مسجد کو چلتا ہے کہ فرض پڑھ کر آؤں، فرمایا جیسے کوئی احرام باندھ کر حج کرتا ہے وہ پورا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یار یہ بڑا ہمیں شوق ہے مکہ مکرمہ جانے کا، یہ حج کیوں نہیں کرتے؟ جنہیں عذر ہے غریبی کا ان کی تو موج ہو گئی، کیوں نہیں کرتے؟ 5 بار دن میں 5 حج کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا جو ضحیٰ کے لفنوں کی طرف نکلا، جو چاشت کے نوافل ہوتے ہیں 8 رکعات، اگر کوئی اہتمام کر کے ان کی طرف بھی نکلا تو عمرہ کرنے کا ثواب اسے بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ نماز کے بعد نماز تک بیہودہ کلام نہ کرے، اس کا وہ وقت اس کے کام علیین میں لکھے جاتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کوئی بری بات برا کلمہ منہ سے نہ نکالے، نماز سے نماز تک اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو اس سے اس وقت تک سارے اعمال اعلیٰ علیین میں لکھے جاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا قیل یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال المساجد قیل وما ارتفعوا یا رسول اللہ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کے باغ کون ہے؟ فرمایا مسجدیں اللہ کی جنت کے باغ ہیں۔ تو یا رسول اللہ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، زبانی پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر الہی کر لو، زبانی کر لو، قلبی کر لو، بیٹھ کر لو، چلتے چلتے کر لو، خالی تو نہ جاؤ۔ یعنی مسجد میں آنا داخلہ ہی کار ثواب ہے، جیسے آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں مسجد میں آنا جانا اس طرح ہے۔ اور جب آؤ تو کچھ پھل کھا بھی لیا کرو، باغ سے خالی کیوں جاتے ہو؟ اللہ کو یاد کر لو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی المسجد لشیء فهو حظہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جو مسجد میں جس کام کے لیے آتا ہے اس کے حصے میں وہی چیز آتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے آئے اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، جو گناہ سے معافی کے لیے آئے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو شہرت کے لیے اپنی نیک نامی کے لیے آئے اسے شہرت ہے۔ جو جس غرض سے آتا ہے، جو دنیا کے لیے آتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت کے لیے، جو جس غرض سے مسجد آتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ یہ معاملہ نیتوں پر ہے۔ اللہ کریم مہربانی فرمائیں اور خلوص عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔